نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن حکیم جیسی نعمت عطا کی۔ قرآن مجید ہمارے اور ہمارے خالق، ہمارے رب، ہمارے مولا کے درمیان رابطے اور تعلق کا بہترین ذریعہ ہے، جس کے ذریعے ہم اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے پوری دنیا بنائی اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، جتنی بھی نعمتیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض کو تو ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، اور بعض کو ہم جانتے بھی نہیں لیکن ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ سب کا سب اکیلے ایک اسی کی طرف سے ہے اور اس میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ شکر اور سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ مضبوط تعلق ہمارا اسی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی کے ہاتھ میں ہماری زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری موت ہے، اسی کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے، اسی کے ہاتھ میں ہماری تقدیر ہے، اچھا اور برا سب اس کے پاس ہے۔ اس لیے عقل مند اور خوش قسمت وہ انسان ہے جو اس کو راضی کر لے، کیونکہ اگر وہ راضی ہو گیا تو ہم سب پار، اور اگر وہ ناراض ہے اور پوری دنیا میں بھی ہمارا ڈنکا بج رہا ہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں، کچھ بھی حاصل نہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں جس کے پاس جو بھی ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ موت کے ساتھ سب ختم ہو جانے والا ہے۔ قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ایک اور باغ بھی ہے کہ جس کو ہم جہاں سے جی چاہے کھولیں، جی چاہے پڑھیں، جی چاہے دیکھیں، اور جہاں سے جو چاہیں ہم حاصل کریں، سارا ہی سمجھ میں آتا ہے۔ پر اس کے پھل جس کو نصیب ہو جائیں اور جس کو یہ سمجھ میں آنے لگے، وہ حقیقی معنوں میں بڑا خوش قسمت ہے، اور وہ بھی اسی طرح خوش ہوتا ہے کہ کوئی صفحہ کھولتا ہے، کوئی پارہ کھولتا ہے، کوئی سورت کھولتا ہے، کہیں سے بھی کھولتا ہے، ایک عجیب لطف آتا ہے، اٹھاتے ہی مزہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ مزہ کون اٹھا سکتا ہے؟ یہ خوشی کس کو مل سکتی؟ جس نے سبق اچھی طرح یاد کیا ہو، جس کو پھر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہو۔ الحمدللہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھا، آپ کو سمجھ آیا کچھ، لیکن اپنا ٹارگٹ یہ رکھے، گول یہ رکھے کہ میں نے اس کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے، اتنی دفعہ اس کو سمجھنا ہے کہ بس پھر میں جہاں سے کھولوں مجھے فوراً سمجھ میں آ جائے۔ اور یہ کچھ مشکل نہیں، اس کے لیے بس ایک مسلسل لگاتار محنت اور اس کے ساتھ مضبوط تعلق چاہیے۔ اور جس طرح آپ زندگی کے اور بہت سے کام کرتے رہتے ہیں، اگر وقت کا کچھ حصہ اس کام کے لیے بھی لگا لیں تو جو آپ کو ملے گا وہ بے مثال۔ آج صبح کراچی سے ایک فون آیا مجھے، بچی تھی بہت پریشان، کہنے لگی کہ کچھ دن سے میرا بہت دل گھبرانے لگ گیا اور ایک ڈپریشن کی سی کیفیت ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے گھر والے مجھے ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے نیورو سرجن کا بتایا، اب میری MRI ہوگی، آپ معلوم نہیں کیا سے کیا آگے سلسلے۔ میں نے کہا آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں آپ کے پاس علاج موجود ہے، آپ ایک کام کریں، قرآن پڑھنا شروع کریں اور پڑھتی جائیں اور پڑھتی جائیں، ساتھ پانی رکھ لیں اور تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو پیتی جائیں، اور جب آپ سمجھے کہ آپ کا دل ہلکا ہو گیا، آپ کا غم دور ہو گیا، آپ کو خوشی ہونے لگ گئی، کیونکہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ قرآن خوشی دیتا ہے، اس کو پا کر حقیقت میں خوشی ملتی۔ میں نے کہا میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اسی کو پڑھتے 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 آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اس کے بارے میں فرمایا
کہ یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور پڑھتے جائیں اور سمجھیں اور پھر ہمیں خوشی نہ ہو اور ہمارا ڈپریشن دور نہ ہو اور ہمارے غم دور نہ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہر بلا اس سے دور ہوتی. کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے بہت برکت والی ہے. لیکن یہ برکتیں کب آتی؟ جب انسان اس کا واقعی خوشی سے پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، تدبر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ نصیحت پکڑیں، سبق لیں. تو آپ دیکھیے کہ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر خلل پیدا کرتا رہتا ہے. وہ جو وسوسوں کی نجاست ہوتی ہے اس سے ڈپریشن ہوتا ہے، اس سے غم آتا ہے، وہ خوف زدہ کرتا ہے، پریشان رکھتا ہے، لوگوں سے ڈراتا ہے، مستقبل سے ڈراتا ہے، طرح طرح کے خیالات دل میں ڈالتا ہے اور آپ کو ہر وقت فکر مند رکھتا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کس سے مدد لینی؟ اللہ سے. کیسے لینی؟ یہ قرآن اسی لیے تو آیا ہے کہ ہم شیطان کے شر سے بچ سکیں. تو جب ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے اور اگر ہم اس کو سمجھ رہے ہیں تو وہ جو وسوسے ڈالتا ہے نا ان کا جواب آنا شروع ہو جائے گا. یہ جو میں نے ٹیکنیک بتائی نا کہ آپ پڑھتی جائیں، اس کو پڑھتی جائیں اور تھوڑا تھوڑا پانی پیتی جائیں. پانی کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پانی زندگی کی بنیاد ہے. پانی جو ہے وہ پاک کرتا ہے، انسان کو صاف کرتا ہے، بیرونی اور اندرونی طہارت کا ذریعہ بنتا ہے. تو جب آپ پانی پیتے ہیں تو ایک طرح سے آپ زندہ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کے اندر وہ جو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کو بھی دور کرتا ہے. اور ساتھ قرآن، انشاءاللہ کوئی غم، دکھ، بیماری، پریشانی نہیں رہے گی. اب آپ دیکھیے کہ قرآن پاک تو برکت والی ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، فضل ہے، بہت سی بھلائیاں اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں. لیکن بعض اوقات ہمیں اس طرح فائدہ نہیں ہوتا. وہ کیوں؟ کیا اس میں قرآن مجید کا کوئی قصور ہے یا ہم میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ہم میں کوئی کمی ہو سکتی؟ اگر قرآن پڑھ کے بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، آپ کی جسمانی، روحانی اور آپ کی جو اندر کی نفسیاتی، جذباتی کیفیات ہیں ان کی بہتری نہیں ہو رہی، تو پھر there is something wrong with us، ہمارے ساتھ کچھ مشکل ہے. اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابی ہیں یہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 60 سال بعد نااہل لوگ پیدا ہوں گے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60 سال بعد نااہل لوگ پیدا ہوں گے جو نماز کو ضائع کر دیں گے. کیونکہ آپ کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی یہ سوچے کہ نماز چھوڑ دے، کیونکہ وہ تو اسلام کا ایک پلر ہے نا، پلر ہٹا دے تو عمارت نیچے، آپ تو مسلمان ہی باقی نہیں رہیں گے. تو کہا وہ نماز کو ضائع کر دیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے اور جہنم کے گڑھے میں جا پڑیں گے. 3 طرح کے لوگ قرآن سیکھتے ہیں. قرآن سیکھنے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1، وہ جو اس کے ذریعے فخر کرتا ہے، جی میں قرآن پڑھ گیا ہوں. ہم نے ایسا نہیں بننا. قرآن ہمارے عمل میں نظر آئے اور اس کی خوشبو ہم سے آئے، نہ کہ ہمیں یہ بتانا پڑے کہ میں قرآن پڑھا ہوں، تم مجھے کیا سمجھتے ہو. یعنی یہ فخر کا ذریعہ نہ بنے. دوسرا جو اس کے ذریعے کھاتا ہے، اس نے اسے دنیا کمانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے. تیسرا وہ جو اللہ کی خاطر پڑھتا ہے، اللہ کی خاطر سیکھتا ہے. تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، جب ہم دنیا کی کوئی ڈگری لے لیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کیا آ جاتا ہے؟
تکبر، غرور، اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتے ہیں. یہ چیز نہیں آنی چاہیے. اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. جب دل میں شیطان یہ خیال ڈالنے لگے کہ ہائے تم تو اتنی نیک ہو گئی ہو اور تم اب دوسروں سے زیادہ اچھی ہوگی، دوسرے تو بے وقوف ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں، وہ تو جاہل ہیں، وہ تو ایسی خرابیاں کرتے ہیں اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں، اور میں ان سب سے اچھی ہوں، میں تو اپنے پورے خاندان میں واحد ہوں جو قرآن پڑھی ہوئی ہوں، باقی سب جاہل ہیں. ایسے وسوسے جب شیطان ڈالے تو کیا کرنا ہے؟ توبہ توبہ کرنی ہے کہ یا اللہ توبہ، میرے اندر کوئی غرور نہ آئے. یا اللہ مجھے قرآن کا عامل بنا دے اور اس کے ذریعے تو مجھ سے راضی ہو جا، میرے اندر کوئی غرور نہ آئے، یہ خیال بھی نہ آئے کہ میں دوسروں سے اچھی ہوں. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم کم ہوتا ہے مگر عمل بہت ہوتا ہے، وہ ان سے زیادہ بہتر ہیں کہ جن کے پاس علم ڈھیروں ڈھیر ہے اور عمل کچھ بھی نہیں. تو جو بھی اللہ نے دیا اس کا شکر، لیکن اب کرنا کیا ہے کہ اس کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ بولے نا. جنت کا سودا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، اپنے اوپر فخر نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور شکر کرنا ہے. یعنی جس وقت آپ کو یہ خیال آنے لگے نا کہ آپ کو تو دوسروں سے زیادہ پتا ہے، کہ توبہ اللہ، میں زیادہ اچھی تو نہیں ہوں مگر اللہ تیرا شکر کہ اگر تو نے مجھے علم زیادہ دے دیا. ایک اور روایت میں عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین غالب ہوگا، یعنی ایک وقت آئے گا کہ ہر طرف اسلام پھیل جائے گا، یہاں تک کہ سمندروں کے پار چلا جائے گا. جیسے افریقہ فتح ہوا، ترکی فتح ہوا، اور علاقے مسلمانوں نے فتح کیے، مشرق مغرب میں ہندوستان کی طرف آ گئے، یہ سب سمندروں کے پار ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب جزیرہ ہے سمندروں کے بیچ میں، تو آپ نے خوشخبری دی کہ یہ سمندروں کے پار چلا جائے گا، ہر طرف اسلام کا دور دورہ ہو جائے گا. گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا، یعنی ہر طرف جہاد ہو رہا ہوگا. پھر ایسے لوگ آئیں گے، یعنی اس کے بعد ایک اور دور آئے گا جب ہر طرف اسلام پھیل جائے گا، جو قرآن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، ہم قرآن پڑھے ہوئے. ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے؟ ہم سے زیادہ علم والا کون ہے؟ پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، ان میں کوئی خیر ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا یہ لوگ تم میں سے ہوں گے، یہ لوگ اس امت میں سے ہوں گے، یہ لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے. تو فخر تو آنا ہی نہیں چاہیے، غرور تو آنا ہی نہیں چاہیے. ہمیشہ اپنے اندر عاجزی رکھیں، اور آتا بھی ہو تو اس کو سنبھال کے رکھیں، فخر کا ذریعہ نہیں بنانا. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سے بہتر پڑھے ہی نا، یہ تو حل نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑھے نہ پڑھنا اور پڑھنا برابر نہیں ہوتا. پڑھنے والے نہ پڑھنے والوں سے بہرحال بہتر ہوتے ہیں، لیکن پڑھ کر فخر کرنے والوں سے وہ بہتر ہوتے ہیں جو پڑھ کے فخر نہ کریں، عمل کریں. تو اب آپ نے کون سی جگہ پہ رہنا ہے؟ پڑھنا نہیں پڑھنا ہے، پڑھ کر فخر نہیں کرنا، پڑھ کر عمل کرنا ہے، اور اس کے ذریعے جنت مانگنی ہے، جنت کا سوال کرنا ہے. تو یہ ہے نا کرنے کا کام، ٹھیک ہے. عبد الرحمن بن شبل الانصاری کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا جب تم میرے خیمے کے پاس پہنچو تو کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث بیان کرنا، یعنی کھڑے ہو کر تاکہ سارے سنیں. انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے قرآن مجید پڑھا کرو، اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، نہ اس کے ذریعے مال کثیر جمع کرو. جو علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، جس سے اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے، جس نے اسے دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھا، اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی.
جنت کی خوشبو بھی نہیں. جنت کہاں سے, جنت ملنا تو دور کی بات, جنت کی خوشبو بھی نہ آئے گی. اس لیے قرآن مجید کا سیکھنا اور سکھانا خالصتاً کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے, کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے, وہ خوش ہو جائے. اچھا اب آپ بتائیے کہ جب اللہ آپ سے راضی ہو جائے تو اس کے بدلے میں آپ کو دنیا میں کچھ ملے گا؟ آخرت میں کچھ ملے گا؟ جس سے رحمان محبت کرے اس کے لیے کوئی کمی ہو سکتی ہے کسی چیز کی؟ نہیں ہو سکتی. اس کو سب سے پہلے تو اس کا دل غنی ہو جاتا ہے, اس کے اندر ایک بے نیازی آ جاتی ہے, وہ دنیا کی غلامی سے نکل آتا ہے, وہ نفس کی غلامی سے نکل آتا ہے, وہ اپنی خواہشات کی غلامی سے نکل آتا ہے. اللہ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں. ان کی خوشی کے لیے وہ ہر چیز قربان کرنا جانتا تھا کہ اپنی جان بھی اس کے لیے دینا کچھ مشکل نہیں ہوتا. تو یہ نہیں فکر کرنی چاہیے کہ اچھا پھر ہمارا بنے گا کیا, پھر ہم کھائیں گے کہاں سے, پھر ہماری ضروریات کہاں سے پوری ہوگی. رازق کون ہے؟ تو اس پہ یقین نہیں کہ وہ رزق دے گا آپ کو. اس کے بس ایک دروازہ نہیں, بہت سے دروازے. اچھا مثلاً اگر ایک مثال ہے چھوٹی سی, آپ کی کوئی بھی ضرورت ہے, کوئی بھی آپ کو دکھ ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, کچھ چاہیے آپ کو. مثلاً میں کہتی یا اللہ مجھے ایک گاڑی دے دے, ٹھیک ہے نا, اپنے لیے گاڑی مانگ رہی. کوئی مجھے کہے ہے تمہارے پاس پیسے تو ہے نہیں تو تم گاڑی مانگ رہی ہو اللہ سے, بندوں سے نہیں اللہ سے. ہاں اللہ سے گاڑی مانگ رہی, پھر پیسے ہی نہیں تمہارے پاس, تم گاڑی کیسے مانگ رہی؟ میرے پاس نہیں ہے نا, اللہ کے پاس تو ہے نا. اور اللہ کی نظر میں گاڑی کتنی بڑی چیز ہے, تنکے جتنی, یہ اس سے بھی چھوٹی ہے نا. اگر مثلا میں کہوں یا اللہ مجھے سونے کا پہاڑ دے دے تو میں تیرے راستے میں خرچ کروں, مثلا وہ سونے کا پہاڑ اللہ کی نظر میں کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں نا. لیکن جب ہم مانگتے ہیں نا کوئی چیز تو ہم ڈرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہائے یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ تو پتہ نہیں مجھے ملے گی کہ نہیں, یقین ہی کوئی نہیں نا, شک میں رہتے ہیں. لیکن وہ اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہاں یہ اللہ کو بندوں سے کی طرح سمجھے نا, کہ اگر آپ کسی بندے سے کچھ مانگے تو وہ نہیں دیں گے, ان کے پاس ہوگا بھی نا تو وہ کبھی نہیں دیں گے آپ کو. وہ کہیں ہم کیوں دیں گے, وہ ہمارے جیسے ہو جائے, شریک ہو جائے ہمارے. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. تو جب قرآن پڑھیں اور پڑھائیں بندوں سے بے نیاز ہو جائیں, بندوں کی غلامی نہ اختیار کریں, بندوں کے مال پہ ہرگز نظر نہ رکھیں, بندوں کی چیزوں کا کبھی لالچ نہ کریں, چاہے کسی کے ہاتھ میں ہیرو کی انگوٹھی ہو, چاہے کسی کے پاس ہزاروں کا ڈریس ہو, چاہے کسی کے پاس سب سے لیٹسٹ گاڑی ہو, قطعاً اس کا لالچ آپ کے دل میں نہ آئے. کہیں گے میں ان سے کیوں توقع رکھوں, میں اس سے کیوں نہ مانگوں جس نے ان کو دیا ہے, جو ان کو دے سکتا ہے وہ مجھے نہیں دے سکتا, دے سکتا ہے نا. تو یہ جتنی بھی حدیثیں اور جس میں ہمیں اس چیز سے روکا گیا ہے کہ قرآن پڑھ کے ہم لالچ نہ رکھیں, یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اس غلامی سے باہر نکل آئیں, ساری توقع اللہ پہ رکھیں. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے, جو اللہ سے توقع رکھتا ہے, وہ مایوس بھی نہیں ہوتا, وہ نا امید بھی نہیں ہوتا, اور اس کے حوصلے ہمیشہ جوان رہتے, اور وہ اللہ کے بھروسے پہ بڑے بڑے کام شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ نے کرنا ہے نا, اللہ کا کام ہے, وہ کرا لے گا. میری ہمت کم ہے, بندوں کے پاس کم ہے, اس کے پاس کم نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے بڑے خزانے تھے؟ جو آتا تھا کیا کرتے تھے؟ اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے. اچھا اب کیا ہے کہ بعض اوقات اپنے لیے بھی نہیں بچتا تھا. وہ ایک دفعہ حضرت عائشہ کے پاس جو ہے انہوں سارا دے دیا. مجھے شام ہوئی تو وہ خادمہ سے کہا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے تو لاؤ. کہا کچھ بھی نہیں. تو کہا کہ اچھا وہ جو گوشت آیا تھا, کہا وہ تو سارا دے دیا تھا. تو اگر آپ کچھ کہتی تو بچا لیتے, آپ نے کہا ہی نہیں, ہم نے رکھا ہی نہیں. کیا غنا ہے, کس کے بھروسے پہ؟ اللہ کے بھروسے پہ کہ اللہ دیتا ہے.
تو دین والوں کی، قرآن والوں کی ساری توقعات اور ساری کی ساری دعائیں کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے. اور کسی کے مال سے کچھ لالچ نہ رکھے. پھر اس کے بعد عمران بن حسین کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ کسی آدمی کے پاس سے گزرے جو لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا. تلاوت سے فارغ ہو کے اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کہا اور فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے، کیونکہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر اس کے ذریعے لوگوں سے مانگیں گے. تو ساری دعائیں کس سے مانگنی ہے؟ ساری کائنات کا جو بادشاہ ہے، جس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو وہ قرآن کے ذریعے جھگڑا نہ کرو اور نہ اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو بعض کے ذریعے جھٹلاؤ. اللہ کی قسم مومن قرآن کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو مغلوب ہو جائے گا اور منافق غالب آ جائے گا. بعض اوقات ہوتا ہے نا لوگ ویسے شروع کر دیتے ہیں اور آپ قرآن کی آیتیں کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ایسی حجت بازی کرے تو اس وقت آپ اس کے جواب میں اور آیت نہ لا سکیں، تو ایسا نہ ہو کہ پھر اس وقت یوں لگے کہ جیسے قرآن میں تو ہر بات کا جواب نہیں. تو کوئی بھی شخص آپ سے اگر قرآن کے بارے میں بحث مباحثہ یا جھگڑا کرنا شروع کرے تو وہیں چھوڑ دے کہ نہیں مجھے نہیں کرنا، میں جاہل ہوں، مجھے نہیں آتا، آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں. ٹھیک ہے، اس کے ذریعے مقابلے بازی نہیں کرنی. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر آپ سب کے لیے یہ دعائیں جو ہیں یہ ایک طرح سے تحفہ ہیں، یہ سب کو مل چکی ہیں الحمدللہ. میں چاہ رہی تھی کہ اس میں سے کچھ دعائیں میں آپ کو پڑھا دیتی ہوں تاکہ پھر آپ لوگ اس کو انجوائے کر سکیں. میں چاہوں گی کہ کچھ دعاؤں کا لفظی ترجمہ بھی آپ کو آتا ہوں. ٹھیک ہے سب کو؟ الحمدللہ، گڈ، اچھے لگ رہا ہے آپ کے ہاتھوں میں بھی. لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. اس کے شروع میں ایک حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعاہد القرآن فوالذی نفس محمد بیدہ لہو اشد تفلتا من الابل فی عقلها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کی دیکھ بھال کرو، حفاظت کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یہ قرآن سینوں سے نکل جانے میں اونٹ سے زیادہ تیز ہے جو رسی میں بندھا ہوا ہو اور اسے کھول کر بھاگ نکلنے والا ہو. اب آپ نے پڑھا اور بعض لوگوں نے بہت مشکل حالات میں پڑھا. زندگی میں اور بھی مشکلات ہوں گی آپ کی، اور یہ چیلنجز سب کے ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ زیادہ کسی کے ساتھ کم، لیکن کوئی بھی ان سے خالی نہیں. قرآن آپ کے لیے ایک مضبوط سہارا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ کر آپ کے غم آسان ہو جائیں گے یا ہلکے ہو جائیں گے یا مشکلات کم ہو جائیں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کی برکت اور اس کے اندر اللہ کی طرف سے جو رحمت ہے اس کے ذریعے آپ پر ہوگی، اس سے آپ کے لیے مزید آسانیاں ہو جائیں گی.